نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وحبيبنا وحبيب ربنا ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وحبيب قلوبنا وحبيب ربنا وحبيب قلوبنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا أنزل
علينا مائدة من السماء مائدة من السماء تكون لنا عيدا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين آج آیا سلطان عرب دا آج آیا سلطان عرب دا جی آج آیا سلطان عرب دا بن کے مالک بحر و برد جی آج آیا سلطان عرب دا آج آیا سلطان عرب دا وما وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ آج آیا سلطان عرب دا جی آج آیا
بن کے مالک بحر و بر دجی اج آیا سلطان عرب دا اج آیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اج آیا سلطان عرب دجی اج آیا سلطان عرب دا بن کے مالک بحر و بر دجی اج آیا سلطان واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا اج آیا سلطان عرب دجی اج آیا والضحى والليل إذا سجى اج آیا سلطان عرب دجی اج آیا سلطان بن کے مالک بحر و بر دجی اج آیا سلطان عرب دا وللآخرۃ خیر لک من الأولی اج آیا سلطان عرب دجی اج آیا سلطان عرب دا بن کے مالک بحر و بر دجی اج آیا سلطان وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اج آیا سلطان عرب دجی اج آیا سلطان عرب دا بن کے مالک بحر و بر دجی اج آیا سلطان اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اج آیا سلطان عرب دجی اج آیا سلطان عرب دا وہ پڑھ جائے مل کے پڑھیے اج آیا سلطان عرب دا بن کے مالک بحر و بر دجی اج آیا سلطان اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد اس کے لاڈلے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ نیر تاباں مہر درخشاں راحت قلوب عاشقاں انیس دل شگستگاں خاتم النبیین سیدنا و مولانا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں کروڑہا لکھوں کا ہدیہ درود و سلام پیش ہوں میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز معدب
محترم محتشم نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد نہیں بلکہ قابل الف احترام معزز بزرگوں اور میرے دوستو، آج ربیع النور شریف کی 3 تاریخ ہے اور آج بڑی خوشیوں کا دن ہے۔ یہ مہینہ سارا بڑی خوشیوں کا ہے۔ یہ مہینہ نہ ہوتا تو کوئی اور مہینہ نہ ہوتا، یہ گھڑی نہ ہوتی کوئی اور گھڑی نہ ہوتی، یہ دن نہ ہوتا کوئی اور دن نہ ہوتا، اور یہ عید نہ ہوتی تو نہ چھوٹی عید ہوتی نہ بڑی عید ہوتی۔ یہ عید ہے تو چھوٹی اور بڑی عید ہے۔ سرکار نہ ہوتے، نہ لوح نہ قلم نہ عرشی نہ عرش نہ کرسی نہ ملائکہ نہ جن نہ آسمان نہ زمین، کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ یا آدم، اے آدم اگر میں اس نبی کو پیدا نہ کرتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ آدم، عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ، تمام نبی نہ ہوتے اگر آمنہ کے لال تشریف نہ لاتے، کچھ بھی نہ ہوتا یار۔ تو یہ ساری رونقیں ہیں آمنہ کے لال کے قدم کی، قدم مصطفیٰ کی برکتیں ہیں۔ اور آج یہ جو ہم کھا رہے ہیں یہ دسترخوان ہمارا نہیں، یہ آمنہ کے لال کا دسترخوان ہے۔ ہم حضور کے دسترخوان پہ پڑ رہے ہیں، لنگر حضور کا ہے۔ یقین جانیں ہم اس قابل نہیں ہیں کہ جو ہمیں ایک نوالہ بھی ملے۔ ہم اس خدا کے کس حکم کو مانتے ہیں اور کون کون سے حکم کی ہم نافرمانی نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ ماں اور باپ کا آپ کہا نہ مانیں اور یا کوئی ایسا گناہ کریں، وہ آپ کو آک نامہ دے دیتے ہیں کہ یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ میرا بیٹا آج کے بعد جو بھی معاملات کرے گا ہمارا دخل نہیں، یہ خود ذمہ دار ہوگا۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پردے پاون والا۔ ہم اس قابل نہیں۔ اللہ نے ہمیں اولادیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے ہمیں گاڑیاں دی ہیں، رہنے کے لیے اچھی چھت دی ہے، اور پاکٹ میں منی ہوتی ہے، پیسے ہوتے ہیں۔ آپ کا دل کیا رات کے 1 بجے کہ میں نے انار کا جوس پینا ہے، گاڑی بھی اللہ نے دی ہے، بیٹا بھی دیا ہے، پیسے بھی پاس ہیں، دل کیا پیسے دیے، بچہ فرما بردار ہے، گیا پی لیا، لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں تو اس قابل نہیں ہوں، جتنی تیری عنایات ہیں، جتنا تو نے کرم کیا ہے اور جتنا تیرا فضل ہے، تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ایک نوالہ بھی ملے۔ لیکن وہ خدا خدا ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، ستار ہے۔
ہم تو اس کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں، مولا ہم وہ کر رہے ہیں جو گناہگار کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ وہ کر جو ستار غفار کی شان ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کو راہ رو منزل ہی نہیں۔ کوئی آئے تو صحیح، جھولیاں اس کی بھر جاتی ہیں، مانگنے والا کوئی ہو تو صحیح۔ تو حضور علیہ السلام کے گن گانے والوں، سرکار کے دیوانوں، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ جو نعمتیں، یہ آسائشیں، یہ بہاریں، جو کچھ مل رہا ہے، عبداللہ کے چاند آمنہ کے لال کا صدقہ مل رہا ہے۔ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا کے غلاموں، یہ ساری بات حضور کی ہے، اور پنجابی میں ہے نا، ساری گل سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے، بات ساری سرکار کی ہے۔ تو حضور کے غلاموں، سرکار کے گن گانے والوں، جدھر بھی کان لگائیے بس داستان سرکار کی ہے۔ میرے حضور آ گئے، میرے حضور آ گئے، میرے آقا آ گئے۔ یہ ہمارے چہرے کھلے ہوئے کیوں نہ ہوں یار، یہ ایسا مہینہ ہے، ایسا دن ہے، اس دن میں، مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینہ کی 12 تاریخ کو تشریف لائے، آپ کا ظہور ہوا، بعثت آپ کی ہوئی، اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا، ورنہ حضور تو ہر شے سے پہلے کے ہیں۔ ہر شے سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو بنایا۔ پیدائش سب سے پہلے ہیں، سب سے پہلے تخلیق اللہ نے سب سے پہلے فرمایا، اور مبعوث اللہ نے سب کے آخر میں، یعنی کہ ہیں اول اور آنے میں آخر، ہونے میں اول، آنے میں آخر۔ تخلیق میں سب سے پہلے ہیں، اور مبعوث ہونے میں سب سے آخر میں ہیں، آخری نبی ہیں۔ اور جس طرح سرکار خاتم النبیین ہے نا، اسی طرح حضور خاتم المعصومین بھی ہیں۔ جس طرح آپ آخری نبی ہیں، اسی طرح آپ آخری معصوم بھی ہیں۔ سمجھ آئی؟ یا ختم المعصومین۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام اور فرشتے یہ معصوم عن الخطا ہیں، حضور کے صحابہ، حضور کی اہل بیت یہ محفوظ عن الخطا ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ حضور کے گن گانے والوں، سرکار کے دیوانوں، سرکار کے نام لیواؤ، کائنات کا ذرہ ذرہ بھی آج خوشیاں منا رہا ہے کہ حضور آ گئے، حضور آ گئے، ہمارے آقا آ گئے، آقا ہمارے بڑی شان والے تشریف لے آئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام آپ کی عظمتوں، رفعتوں کے کیا کہنے۔ حضور کی بعثت مبارک سے پہلے اللہ نے ابھی اپنے حبیب کو مبعوث نہ فرمایا، ابھی ظہور
نہیں ہوا سرکار کا، تو جو لوگ گناہ کرتے پیشانی کے اوپر لکھ دیا جاتا یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، لکھ دیا جاتا۔ جب سرکار تشریف لائے اور زمین نے حضور کے قدموں کا بوسہ لیا تو اللہ نے فرمایا سونا بس زمین تیرے قدموں کو ترس رہی تھی چومنے کے لیے، بس آج کے بعد کسی کا راز فاش نہیں ہوگا۔ سونا سب کے عیبوں پر پردے پڑ گئے۔ سونا آج کے بعد پیشانی کے اوپر چور ڈاکو جو لکھ دیا جاتا تھا یہ نہیں لکھا جائے گا۔ حضور بڑے سخی لجپال رحمت للعالمین، دونوں جہاں کے لیے، تمام جہاں کے لیے حضور رحمت ہی رحمت ہے۔ سرکار نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، لوگوں بنا دی گئی میرے لیے زمین، یعنی کہ میرے لیے زمین کو پاک بنا دیا گیا، کر دیا گیا پاک۔ حضور علیہ السلام کی عظمتوں کے کیا کہنے، رفعتوں کے کیا کہنے، شانوں کے کیا کہنے۔ سرکار نے قدم مبارک رکھا مکہ کی سرزمین پہ، اور اللہ رب العزت نے، اللہ وحدہ لا شریک نے اعلان کیا سونا ہم نے زمین کو پاک کر دیا ہے۔ قدم مبارک لگا مکہ میں اور اللہ نے حافظ آباد کی زمین کو بھی پاک کر دیا۔ زمین ادھر کے بھی پاک، ذرہ ذرہ اللہ نے پاک کر دیا، پاک فرما دیا۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں سب سے سب سے بالا ہو آلہ، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا۔ کون دیتا ہے دل کو چاہیے، 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 دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی،
سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا اللہ وحدہ لا شریک نے بڑی شانیں، بڑی عظمتیں حضور کو عطا فرمائی۔ تو یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ کے حضور، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یا اللہ اے ہمارے رب اتار ہمارے لیے دسترخوان، یعنی کہ آسمانوں سے بنا ہوا کھانا بھیج۔ اور جب وہ کھانا آیا اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا، مستجاب فرمایا، وہ کھانا آیا۔ موضوع یہ ہے کہ اگر یہ عید نہ ہوتی تو اور کوئی عید نہ ہوتی، یہ عید ہے تو باقی عیدیں ہیں، اگر یہ عید نہ ہوتی تو چھوٹی اور بڑی عید نہ ہوتی۔ حضور علیہ السلام کے گن گانے والوں، سرکار کی عظمتوں، سرکار کی رفعتوں کے کیا کہنے، حضور کی شانوں کے کیا کہنے۔ لو جی، اللہ کے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، مولا آسمان سے کھانا اتار، آ گیا کھانا۔ جب وہ پلٹ کے دن آئے گا، اللہ کا نبی اللہ کے حضور عرض کر رہا ہے، یا اللہ وہ دن جب آئے گا نا دوبارہ، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، وہ اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا۔ کیا ہوگا؟ عید کا دن ہوگا، اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے۔ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ السلام آپ کے غلاموں ایک دن دسترخوان اترا ہے آسمان سے، وہ ہر سال نہیں آتا تھا۔ تو اللہ کا نبی فرما رہا ہے، اے لوگو اللہ کے حضور عرض کر رہے ہیں، یا اللہ اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے یہ دن عید کا ہوگا۔ تو یار جس دن تمام نعمتوں کو بانٹنے والے نبی آ جائیں، وہ دن تو پھر بدرجہ اولا عید کا دن ہوگا نا۔ حضور علیہ السلام آپ کی عظمتوں، آپ کی رفعتوں، آپ کی شانوں کے کیا کہنے۔ حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا مسلم حدثنا حسین عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله۔ یہ اس کو کہتے ہیں سند، یہ حدیث پاک کی سند ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو آئیے دیکھیں، ایک دن آسمان سے کھانا اترا، اللہ کا نبی قرار
کیا دے رہا ہے؟ فرمایا اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عیدا۔ یہ آیہ کریمہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ حدیث کی سند ایک بار پھر سن لیں۔ حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا حسين عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله قال عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتبلأ فجهش الناس نحوه قال ما لكم قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال فشربنا وتولنا قيل لجابر كم كنتم قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15,000۔ یہ حدیث مکمل ہو گئی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک یہ میں نے مکمل پڑھ دیا۔ اب اس کا ترجمہ ایک آیت آج کے جمعہ میں ایک حدیثی ہوگی۔ حضور کے غلاموں، سرکار کے گن گانے والوں، سرکار کے نام لے ہو ذرا حضور کی عظمتیں سنیں، حضور کی فضیلتیں سنیں، سرکار کے گن گانے والوں، سرکار کے نام لے مجھے بیان کیا امام بخاری نے۔ امام بخاری کہتے ہیں حدثنا موسى بن اسماعیل، ہمیں بیان کیا موسیٰ بن اسماعیل نے۔ موسیٰ بن اسماعیل کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبدالعزیز بن مسلم نے۔ عبدالعزیز بن مسلم کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حسین نے۔ حسین کہتے ہیں مجھے بیان کیا سالم نے۔ سالم کہتے ہیں مجھے بیان کیا ابو جعد نے۔ ابو جعد کہتے ہیں مجھے بیان کیا جابر بن عبداللہ نے۔ مجھے بیان کیا جابر بن عبداللہ نے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں حدیث کا مطالعہ فرمائیے، حدیث ذرا ملاحظہ کیجئے، سنیے، سماعت فرمائیے۔ قال عطش الناس یوم الحدیبیہ، یوم الحدیبیہ، میرے پیارے آقا کے گن گانے والوں، حضور کے نام لے واؤ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ہمیں پیاس لگ گئی، حدیبیہ کا دل ہے،
حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے۔ صحابہ آپ فرماتے ہیں ہمیں پیاس لگ گئی، ہم کسی کنویں کے پاس نہیں گئے، کسی اور جگہ نہیں گئے، ہم آ گئے اس نبی کے پاس جو تمام مشکلوں کا واحد حل ہے۔ ہم اس نبی کے پاس آ گئے جس نبی کو اللہ نے ہمارے لیے مشکل کشا بنا کر بھیجا ہے، حاجت روا بنا کر بھیجا ہے۔ ہم اس نبی کے پاس آئے۔ ارے صحابہ یہ جانتے تھے پانی ختم ہو گیا ہے، اللہ سے مانگا جاتا ہے، اللہ سے دعا کریں مولا پانی نہیں بارش عطا کر دے نانا۔ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا دنیا والوں دیتا اللہ ہی ہے، ملتا اس کو ہے جو مدنی کے قدموں میں جاتا ہے، ملتا اس کو ہے جو یار کے شہر آتا ہے، حضور کے قدموں میں آتا ہے۔ لو جی بڑی پیاری حدیثیں ہیں ساری سبحان اللہ، لیکن یہ حدیث پاک حضور کے غلاموں سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں حضور خدا کی خدائی کے شہنشاہ ہیں، بادشاہ ہیں، تو ہم پھر کیوں نہ کہیں آج آیا سلطان رب دا جی، آج ماشاءاللہ مل کے پڑھ لیں، آج آیا سلطان رب دا جی، آج بن کے مالک بحر و بر دا جی، آج آیا سلطان رب دا۔ سب کو خوشی ہے نا، مل کے پڑھ لیں، آج آیا سلطان۔ میرے پیارے آقا کے غلاموں صحابہ گئے حضور کی بارگاہ میں، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں سونا مہربانی فرمائیے، اللہ کے نبی جانتے تھے صحابہ کیا لینے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا مالکم، صحابہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ قال مالکم، تمہیں کیا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ پانی کی اصل کوئی 2 یا 3 قطرے پانی کے ہیں کسی مشکیزے میں؟ سرکار جانتے تھے، لیکن حضور سے پوچھ رہے ہیں، پوچھ لینے سے علم کی نفی نہیں ہوتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ہے 2 یا 3 قطرے، عبداللہ کے چاند، آمنہ کے لال، حسنین کے نانا، زہرا کے بابا، کائنات کے والی نے فرمایا مشکیزہ لاؤ، مشکیزہ آ گیا۔ اب یہ بات عقل میں نہیں آتی، موجودہ عقل میں نہیں آ سکتا۔ میرے پیارے آقا کے غلاموں، حضور کے گن گانے والوں، حضور کے نام لے وہ، اب ہاتھ ہے بے مثل نبی کا، حضور کی کوئی مثل نہیں۔ جس طرح اس کا کوئی شریک نہیں، اس طرح مصطفیٰ کا بھی کوئی شریک نہیں، جس طرح اس کی کوئی مثل نہیں، اس طرح حضور کی بھی کوئی مثال نہیں۔ میرے پیارے آقا کے غلاموں، حضور کے دیوانوں، مشکیزہ لائے صحابہ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الرَّكْوَةِ فَجَعَلَ الْمَاءَ
سرکار نے اپنا دست مبارک ذرا نا تھوڑا سا تصور ادھر لے کے چلو، ذرا ذہن حضور کے ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے اس مشکیزے کے اندر برتن میں ایسے کیا رکھا؟ ہاتھ مبارک۔ اب ہاتھ رکھا، صحابہ دیکھ رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الرَّكْوَى فَجَعَلَ الْمَاءُ يَسُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے دیکھتے دیکھتے ایسے ہم دیکھ رہے تھے اور سرکار مدینہ کی انگشتوں سے پانی کی نہریں جاری ہو گئی ہیں، پانی کے چشمے۔ اچھا پانی کتنا نکلا؟ کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اکیلے پیا یا 2 صحابہ نے پیا یا 3 صحابہ نے پیا؟ نا، خدا کی قسم اللہ کا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مولا دسترخوان بیچ۔ دسترخوان آیا اور جب وہ دن پلٹ کے آتا ہے سال میں تو آپ اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں تکون لنا عید لاولنا و آخرنا، مولا یہ دن جس دن تو نے ہمارے لیے دسترخوان بھیجا یہ اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہے، عید کا دن۔ تو یار یہ بڑی عید ہے، یہ عید کا دن نہ ہوتا چھوٹی بڑی عید نہ ہوتی۔ میرے پیارے آقا کے غلاموں پھر ہم کیوں نہ کہیں، میرے ساتھ مل کے آپ نے پڑھنا ہے، بڑا پیارا یہ پسندیدہ میرا شعر ہے۔ آج آیا سلطان رب دجی، آج آیا سلطان، گونج پڑ جائے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آج آیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آج آیا سلطان عرب دجی، آج وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آج آیا سلطان عرب دجی، آج آیا اللہ اکبر۔ آج آیا سلطان، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، آج آیا سلطان بن کے مالک بحر و بر دجی، آج آیا سلطان عرب دجی، گونج پڑ جائے آج بن کے مالک بحر و بر دجی، آج آیا سلطان عرب دا، آج آیا میرے پیارے آقا کے غلاموں سے آپ فرماتے ہیں حضور نے ایسے ہاتھ مبارک رکھا اور اونچی ہاتھ مبارک رکھا، جب ہاتھ رکھا یہ نظارہ کائنات دیکھ رہی ہے،
ارے نبی کو اپنے جیسا کہنے والوں ہوش کے ناخن لو۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ مبارک رکھا، حضور کی انگشتوں سے پانی کے چشمے نکلنے شروع ہو گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں پھر ہم نے کیا کیا، فشربنا آیا، وہ پانی جو سرکار کی انگشتوں سے نکلا وہ ہم نے پیا، وَتَوَضَّأْنَا، اس پانی کے ساتھ وضو کیا۔ اور بھائی حضور کی حقیقت نور ہے۔ سرکار نے جناب صدیق اکبر سے فرمایا، اے صدیق میری حقیقت کو کوئی بھی نہیں جان سکتا، یا میرا خدا جانتا ہے یا میں مصطفیٰ جانتا ہوں۔ میری حقیقت کو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ فرمایا یا اللہ جانتا ہے یا میں مصطفیٰ جانتا ہوں۔ کرم بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی۔ میرے پیارے آقا کے غلاموں، صحابہ نے پانی پیا اور اس پانی کا ذائقہ کیا ہوگا، صحابہ سے پوچھئے اس پانی کا ذائقہ۔ سبحان اللہ، نہر کا پانی ہم پیتے ہیں نا، یہ نیسلے کا نکلا ہے، اب بڑا جی اچھا پانی ہوتا ہے، بڑا اس کا ذائقہ، بڑا یہ ہاضمے دار، یہ بڑا ماشاءاللہ جی بڑا ہلکا ہوتا ہے اور بڑا لطیف، بڑا پیارا پانی ہوتا ہے۔ اور یار صحابہ سے پوچھو نا جنہوں نے وہ پانی پیا جو حضور کی انگشتوں سے نکلا ہے۔ میرے پیارے آقا کے غلاموں، لوگی صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے پانی پی بھی لیا، وضو بھی کیا۔ حضرت ابو جاد کی ملاقات ہوئی حضرت جابر سے رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ پوچھا گیا، قیل لجابر کم کنتم، کم کا معنی ہوتا ہے کتنے، کم کنتم، اے جابر جس دن حضور کی انگشتوں سے پانی کے چشمے نکلے تھے تو اکیلا تنہا تھا یا دو تھے یا کتنے صحابہ تھے؟ حضرت جابر بن عبداللہ نے سنا، وجدانی کیفیت طاری ہو گئی، فرمانے لگے ابو جاد اس دن قال لو قلنا مئۃ الف لکفانا، یہ کہنے والوں کہ صرف اللہ سے مانگو، صرف ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، یہ کہنے کے لیے تیری میری زبان نہیں چاہیے، یہ کہنے کے لیے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے یہ زبان محمد عربی کی چاہیے۔ ہمیں یہ حکم نہیں ہے، اس کے لیے ہماری زبان نہیں چاہیے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے لیے سرکار کی زبان چاہیے، ہماری زبان نہیں۔ میرے پیارے آقا کے غلام صحابہ کا عقیدہ سنیے، قال لو كنا مئۃ الف لکفانا، لکفانا اس کا لفظی ترجمہ کریں تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا ابو جاد جس دن حضور کی انگشتوں سے پانی کے چشمے نکلے تھے نا، اس دن اگر ہم 1,00,000 بندہ بھی ہوتا تو وہ ہمیں کافی تھا۔ کیا بلا پانی، اور بھائی اگر حضور نہ ہوتے تو پانی انگشتوں سے نکلنا تھا؟ حقیقت میں حضور کافی ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ابو جاد 1,24,000 صحابہ کا عقیدہ کیا ہے سنیے، یہ وہ بخاری ہے جس کو قرآن کے بعد اول درجہ دیا جاتا ہے، اور بخاری کے اندر لکھا کیا ہے، اے عشاقان مصطفیٰ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم نبی کے غلاموں کے لیے اللہ بھی کافی ہے، ساتھ اللہ کا رسول بھی کافی ہے۔ لیکن کننا 15 مئۃً، یہ ممیز اور تمیز ہے، کننا 15 مئۃً، فرمایا لیکن اس دن ہم 1500 بندے تھے جنہوں نے حضور کی انگشتوں سے نکلنے والا پانی پیا تھا۔
1500 بندوں نے پانی پیا۔ تو مجھے یہ بتاؤ، ایک دن آسمان سے دسترخوان اترے تو وہ اللہ کا نبی اگلوں کے لیے پچھلوں کے لیے عید کا دن قرار فرمائے، تو جس دن کائنات کو نعمتیں بانٹنے والا نبی آ جائے وہ دن عید والا کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر ہم کیوں نہ کہیں آج آیا سلطان عرب دا جی، آج آیا۔ حضور نے فرمایا وَلَا تَقْتَنُوا بِكُنِيَّتِي، میری کنیت کے ساتھ کنیت نہیں رکھنا۔ سمو بھی اسمی، حضرت جابر ہی اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرمایا سمو بھی اسمی، میرے نام کے ساتھ نام رکھ لیا کرو۔ وَلَا تَقْتَنُوا بِكُنِيَّتِي، میری کنیت کے ساتھ کسی کی کنیت نہیں رکھنی۔ فرمایا میری کنیت ہے ابو القاسم، اور میرے علاوہ کائنات میں ابو القاسم ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا اقسم بین الناس، میں ہوں تو ایک ہوں جو اللہ کی نعمتوں کو تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں، میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور دیتا اللہ ہی ہے، لیکن مصطفیٰ پہ بار بار کے دیتا ہے۔ ایک دن دسترخوان اترے تو اللہ کا نبی عید کا دن اگلوں کے لیے پچھلوں کے لیے قرار دے، تو جس دن کائنات کو نعمتیں بانٹنے والا نبی آ جائے، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، دیتا اللہ ہی ہے لیکن اس نے قاسم مجھے بنایا ہے۔ تو پھر اب کیوں نہ کہیں آج آیا سلطان عرب دا جی، آج آیا سلطان بن کے مالک بحر و بر دا جی، آج آیا سلطان عرب دا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آج آیا سلطان عرب دا بن کے مالک بحر و بر دا جی، آج آیا سلطان۔ ماشاءاللہ جس طرح آپ چھوٹی بڑی عید پر سوٹ بنواتے ہیں نا، اور بہترین تیاری کرتے ہیں، ملازم اپنے گھروں میں اور تنخواہیں جناب ایڈوانس لے کے اور بچوں کے لیے بھیجتے ہیں کہ عید کا دن آ رہا ہے، میرے بچوں کے لیے سوٹ بنوانا، یہ چیز لے کے آنا، خوب شے جناب بہترین گھر میں لا کے پکانا۔ اور بھائی اسی طرح اس عید پر بھی اپنے بچوں کے لیے خوب تیاری کیا کریں، بہترین لباس بنوائیں اپنے اور بچوں کے، سفید لباس اور امامہ شریف، اور ادھر نالین پاک کا عکس مبارک، اور ہاتھ میں جھنڈی، اور زبان پہ آج آیا سلطان عرب دا جی، آج آیا بن کے مالک بحر و بر دا جی، آج آیا سلطان۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔